ہماری جو ماشاءاللہ یہ تحریک ہے، اس میں جو 4 بنیادی ہماری باتیں ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، رسم و رواج سے پاک کی جائیں، اور عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہا جائے، بغیر شادی کے کوئی بھی نہ رہے، رنڈوا ہو جائے اگلی شادی فوراً کرے، اور بیوہ ہو جائے اگلی شادی عدت پوری کرتے ہی فوراً کرے، مطلقہ ہو جائے وہ بھی جلدی شادی کرے، اور نمبر 4 شادیاں ایک سے زائد کرنے کو بھی فروغ دیا جائے، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، چوکوں چوراہوں پہ کھڑی ہیں، غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے یہ حلال راستہ جو عطا فرمایا ہے اس کو دینے کے لیے ہم مرد حضرات ہمت کریں۔ ہے تو تھوڑی سی ذمہ داری کی بات، لیکن اس میں اللہ پاک کی طرف سے بڑی خیر و برکت بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے مرد لوگ سستی کرتے ہیں جی، وہ جیسے وہ ہمارے ایک شیخ رشید صاحب ہیں، وہ تو کہتے ہیں ایک کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو بہرحال وہ سنت والا راستہ نہیں ہے، وہ تو ایک غیر مناسب راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو ہمارے ان چاروں نکات کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ پہلا، بچوں کی شادیاں جلدی کریں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو سب سے بڑی بات وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا جلد نکاح کر دو۔ جی، اور اگر جلد نکاح نہ کیا اور وہ کسی بہرا روی کا شکار ہو گئے تو اس کا جرم والدین پر ہے۔ اللہ اور یہی وجہ ہے آج کہ ہم نے یہ جو رسومات کو اپنا لیا ہے خصوصاً، اور روزانہ ایک نئی رسومات آتی جا رہی ہیں، جس وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ اور ایسے متوسط طبقہ، غریب طبقہ، اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے بے راہ روی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک حقیقی اور فطرتی بات، اگر ہم نکاح کو جتنا آسان کریں گے، جلد کریں گے، اتنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور اگر ہم اور بے راہ روی جو ہے وہ رک جائے گی، بے شک۔ اور اگر ہم نکاح کو مشکل کرتے رہیں گے تو بے راہ روی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے لیے جو ہے ایک میرا شاگرد ہیں، ابھی بھی بوڑھے ہو گئے وہ بھی، تو انہوں نے ایک بہت پہلے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا اسی قسم کا۔ اچھا۔ کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ اس کو یہی مسائل ہیں گھروں میں، تو اب وہ کہتا ہے میں نے نکاح نہیں کرنا۔ تو کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں 200-400-500 روپیہ خرچ کرتا ہوں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں باہر جا کے، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اتنا جھنجھٹ پال لوں، بیوی بچے وہ سارے، اور پیسے بھی خرچ کروں اور روزانہ جو ہے اس کے اوپر وہ کروں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ جو والدین ہیں وہ نکاح کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، رسومات کی طرف ہیں، اور اپنے معاشرتی جو ان کی ایک سٹیٹس کہہ لیں اس کو، جس کو کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، فلاں کو بھی دینا ہے، فلاں کو بھی دینا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ماسوائے اس کے کہ نکاح ہے اور ولیمہ ہے، اور ولیمہ بھی حسب استطاعت ہے، بالکل، کہ جتنی استطاعت ہے۔ جیسے وہ ایک آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح پہ آپ نے فرمایا کل میرا ولیمہ ہے، تو بھائی سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آنا، تو سب اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائے اور بیٹھ کے کھا لیا دسترخوان پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوگا، دو جہاں کے بادشاہ، 2 جہان کے بادشاہ کا ولیمہ۔ اللہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا، شادی ہوئی ہے، وہ بھی اسی طرح مختصر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے مختصراً، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ حضرت آپ نے ام ایمن کو لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کھیل رہی تھیں، ان کی والدہ نے تیار کیا، بٹھایا، اور دودھ جو گھر میں تھا موجود دودھ تھا اس سے تواضع کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بس یہ شادی ہے اور ولیمہ ہے، اور سارے صحابہ کو بلایا نہیں، اور وہ کوئی بھی نہیں ہے، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک واقعہ آتا ہے
غالباً حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے دیکھا تو ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جو اس وقت تھا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عبد بڑے الرحمن مالدار صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، اور اتنا مال اللہ نے دیا ہاں کہ پورے مدینے کی ضیافت کر سکتے ہیں آسانی سے، کر سکتے ہیں۔ ہیں جی۔ اور یعنی وہ جہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے اونٹ حضرت اما عائشہ صدیقہ کو جنہوں نے ہدیہ کر دیے، اتنے مالدار۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو نے شادی کر لی؟ یا رسول اللہ میں نے آج میری شادی کی رات تھی۔ تو فرمایا آپ نے اچھا ولیمے میں ہمیں بھی یاد رکھ آئے ہیں، میں اولم بلو بشات، اب ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری سے کیوں، ایک بکری سے کیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلہ نہیں فرمایا کوئی گلا نہیں ہے، کوئی کہ چیز آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، ہیں جی، کوئی اور نہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ آپ کے بغیر میری شادی نہیں ہوگی، چونکہ یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا، خود ہی استخارہ کیا اور خود ہی بس بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لیا اور بس ختم ہو گیا۔ یعنی یہ نکاح ہے یا کوئی وفات بھی ہے تو اس کے لیے اتنا بڑے مسائل وہ نہیں ہوتے وہ تھے۔ نہیں ہے شریعت میں، اس کا نہیں ہے شریعت میں، یہی آسان ہے۔ اچھا یہ جو اور یہی جو آپ نے اس کا نام بھی رکھا ہے نکاح آسان تحریک، تو یہ بہت اچھا ہے کہ نکاح آسان ہے، اس میں آسان کریں، اور آپ اگر اس میں کر رہے ہیں تو میں تو سب لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ مولانا عادل صاحب جو ہمارے بڑے، انہوں نے بڑی پرتکلف میرا وہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ ان کی جو ہے محبت اور وہ ہے تعلق ہے، جو انہوں نے اتنا کام لیا، میں سمجھتا ہوں غلوب سے کام لیا میرے بارے میں، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی اس تحریک کا حصہ بنیں، آمین۔ جس طرح بھی آپ ان کے جو جتنے بھی وہ سلسلے ہیں جتنے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، سب میں اس کا حصہ بنے۔ اچھا حضرت، ہماری جو اس تحریک کا آخری نقطہ ہے کہ ہاں ایک تو دول کے تیسرا ہے یہ کہ عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے، بیوہ ہیں، بیواؤں کی شادیاں، اور جیسے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی شادیاں، بیوی فوت ہو گئی، رنڈوا ہو گیا، تو اس کی اگلی شادی یہ کتنی ضروری؟ یہ اسی طرح ضروری ہے کہ جیسے ایک عام کنوارے شخص کے لیے ضروری ہے، بالکل۔ تو ظاہر ہے جب اس کی وہ بیوی فوت ہو گئی ہے یا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اچھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کنوارے نے تو ایک چیز دیکھی نہیں، انہوں نے دیکھ لی، اب ان کے لیے اس کے بغیر رہنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، بہت مشکل محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شادی کے سے پہلے جو ہے وہ عورت کے معاملات یا خواہشات یا وہ اور ہوتی ہیں، شادی کے بعد جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ایک یہ سلسلہ بن گیا ہے کہ شادی کے بعد اس کا دھیان نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ اب تو شادی ہو گئی، ہاں وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے چھٹی ہو جاتی، کھلی چھٹی ہو جاتی ہے، اور بے راروی کا طریقہ اس کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کنواریوں سے بھی زیادہ بیواؤں کی نگہداشت کی جائے، خیال کی جائے، بالکل ایسے، کیونکہ اس کنواری کو تو پتہ نہیں، اس کو تو پتہ لگ گیا ہے، اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، مشکل وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بے راروی زیادہ اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو زیادہ شادیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ زیادہ شادیاں کریں، زیادہ تو 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے، 4 تک اجازت ہے، بلکہ اسلام نے تو پہلے تو اسلام سے پہلے کھلی چھٹی تھی، 10 20 جتنی بھی شادیاں کر سکتے تھے، تو اسلام نے پھر کہا نہیں بس 4 تک رکھو، زیادہ سے زیادہ 4 رکھنی ہے بس۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ 4 سے زائد، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے میرے حبیب صرف آپ کو اجازت ہے 4 سے زائد کی، باقی ایمان والوں کو اجازت نہیں۔ تو اس میں آپ ارشاد فرمائیں۔ اس میں بھی جو ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ 2 3 4 تک جانا چاہیے اور اس کو شادی کو کرنا چاہیے، لیکن جو شرائط ہیں اور قرآن نے بھی فرمایا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی جو ہے گزارا کرو۔ جی گزارا ہے، ایک شادی کا گزارا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں، اور اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے حضرت تھانوی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ترازو رکھا ہوا تھا، جی بالکل، کوئی چیز آتی تھی تو اس کو ترازو میں تول کر اور اس کو بیویوں کو تقسیم کرتے تھے، بالکل۔
تو عدل یہ ہے. اچھا آپ حضرت آپ ماشاءاللہ ترغیب دے رہے ہیں ساری دنیا کو، لیکن آپ خود اس پہ عمل نہیں کر پائے. یہ حسرت ہے. اور تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی سستی ہے. اچھا یہ تو میری سستی نہیں ہے، آپ کی سستی ہے. اچھا لیکن آپ نے حضرت ہمیں ایک آدھ دفعہ کچھ حکم فرمایا ہوگا. نہیں، کئی دفعہ میں نے کہا. اچھا لیکن صحیح طرح نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ جب آپ وہ ریونیو سوسائٹی کیا تھا، کینال ویو سوسائٹی میں تھے، تو وہاں تو آپ نے میرا فارم بھی پور کر کے رکھا تھا. اچھا اس سے مضبوط تو میں نہیں آپ کو کہہ سکتا. اچھا 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 خیر اس وقت آپ نے بھی کوئی زیادہ بات. اور اس میں میں ایک چیز اور سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کے کچھ مجبوریاں ہیں، مثال کے طور پر، سب سے پہلے تو عدل کا معاملہ ہے. عدل کے لیے جو ہے بہت سارے ضروریات اور تقاضے ہیں. اگر وہ پورے نہیں ہوتے اور وہ نہیں کر پا رہا، لیکن نیت رکھنا بھی ثواب ہے. زیادہ شادی کہ وہ نیت رکھے کہ میں دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، تیسری بھی، چوتھی بھی. اچھا حضرت اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے. اس میں حضرت میری گزارش ہے چھوٹی سی، آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. اس میں دیکھیں ایک آدمی ہے، خیر آپ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت فرمائی انشاءاللہ، لیکن ایک عام آدمی ہے اور اس کو خطرہ ہے میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، لیکن اس عدل کا بھی خطرہ ہے، لیکن گناہ کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ گناہ میں ملوث بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اور ادھر صرف عدل کا خطرہ ہے، شاید میں عدل نہ کر پاؤں. میرے خیال میں اس کے لیے تو آپ بھی اور ساری دنیا کے مفتیان کرام یہی فتویٰ دیں گے کہ ادھر یقینی طور پہ جس گناہ میں وہ ملوث ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ عدل کی کوشش کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے عدل نہ بھی ہو پایا تو عدل نہ کرنا بیویوں کے درمیان یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ وہ یعنی زنا کے مقابلے میں بہت کم ہے جرم. دیکھو نا، زنا کی دنیا میں سزا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ کرے تو اس کے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا. جبکہ کوئی عدل نہیں کرے گا تو اس کو صرف کان کھینچ کے بندہ کہہ دے گا بھائی شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں بتائی. کوئی عدل نہ کرے تو اس کو اتنے کوڑے مارو، کوئی نہیں، صرف اس کو تنبیہ کی جائے گی بھائی آپ عدل کریں. اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے تنوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زنا کرنے والے مردوں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا. اور جو ہے نا، اور جو عدل نہیں کرے گا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کا ایک جانب جھکی ہوگی، وہ مفلوج ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عدل نہ کرنا یہ چھوٹا جرم ہے، زنا بڑا جرم ہے. جس کو زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو یا پڑ رہا ہو اس کے لیے تو فی الفور فتویٰ یہ ہے کہ وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرے. کیونکہ اللہ پاک نے کسی کی بھوک ایک روٹی کی بنائی، کسی کی 2 کی، کسی کی 3 کی، کسی 4 کی. اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو. تو جس کی ایک روٹی کھانے کے بعد پیٹ بھر جائے تو اس کے لیے کلو کا حکم ختم ہو گیا. لیکن مزید طلب ہے تو اس کا بھی کلو کا حکم باقی ہے، وہ مزید کھائے، مزید کھائے، مزید کھائے. اسی طرح نکاح کا حکم بھی ایک کے بعد اس کی مزید ضرورت ہے تو فن کی ہو بھی حکم باقی ہے، مزید کر دیں اور کرتا چلا جائے. اور اللہ پاک نے یہ 4 ایک مرد کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ بھئی اللہ جانتا نہیں، اللہ نے خود رکھی اور اسی لیے 4 کی اجازت دی، اور 4 عورتوں کو زیادہ بنا کر اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان بنایا. لیکن ہم سستی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غلط جگہوں میں کھڑی ہیں عورتیں اور چوکوں چوراہوں میں کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کو فکر ہونی چاہیے حضرت کہ ان کو اپنے گھروں میں لوگ لے جائیں. اور یعنی کچھ تو منظر عام پہ آ جاتی ہیں اور کچھ چوری چھپے اپنا جو ہے نا سلسلہ چلا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آپ دعا بھی کر لیجئے اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے. اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو عادل کا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ نہ کر سکو شاید، لیکن اس کو زنا کے گناہ میں ملوث ہونا کا زیادہ خطرہ ہے تو پھر وہ اختیار کرے. لیکن اس میں ایک چیز سوچنے والی ہے کہ گناہ بہرحال گناہ ہے، کسی درجے کا بھی ہو، ناانصافی ہو، زنا ہو یا کوئی اور دوسرا گناہ بہرحال گناہ ہے.
ہر گناہ سے بچنے کا بالکل بالکل حکم ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر ایک آدمی کے پاس بیوی ہے اور اس کو دوسرا نہیں بن رہا تو شریعت میں ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے اپنی خواہش کو یا اپنی جو شہوت ہے اس کو کم کر سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے دوسری شادی کا راستہ آسان ہے تو ضرور کرے، اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی کوئی محسوس ہوتا ہے تو وہ شادی کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے۔ یہ ایک سب سے بڑا راستہ ہمیں یہ مل گیا کہ اپنے کسی بھی پریشانی اور اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بے شک، یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ یا اللہ میں جو ہے بے شک یہ اندیشہ ہے اور یہ خطرہ ہے، خطرے سے بچنے کے لیے ادھر چل رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو جب ہم اللہ سے مانگ لیں گے تو اس نیت سے پھر شادی دوسری تیسری کریں گے کہ یہ سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثریت کا یہی حال تھا۔ جی، زیادہ شادی اللہ جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے، انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے۔ بالکل۔ اور یہ ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک لبرل لوگوں کی سوچ ہے، جو انہوں نے یہ کیٹیگری بنا لی، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، چھوٹی برائی بڑی برائی، برائی برائی ہے، گناہ گناہ ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ انتہائی مجبوری کا عالم ہے، انتہائی مجبوری کا عالم ہے، اضطراری کیفیت ہے کہ وہ چھوٹی برائی کو اختیار کرنا اضطراری کیفیت میں جا کے انتہائی درجے میں۔ لیکن یہ چھوٹی برائی، یہ بڑی برائی، میں چھوٹی برائی میں ہوں یار، بڑی میں کون سا ہوں، یہ لبرل سوچ ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ چھوٹی برائی سے بڑی برائی میں لے جاتا ہے، آہستہ 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 بڑی برائی کی طرف لے جاتا۔ اس لیے برائی چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے، چھوٹی برائیوں سے بچو، چھوٹی برائیوں سے۔ بالکل۔ جو چھوٹی برائیوں سے بچے گا وہ بڑی برائی سے دور رہے گا، جو اس میں پڑ جائے گا وہ ایک دن بڑی برائی میں چلا جائے گا، اس کنویں میں گر جائے گا۔ تو بہرحال یہ جتنا معاملات ہیں اس کو شریعت ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، اور بڑا ہی اس میں ہر چیز کا نمونہ ہے، ہر چیز کا وہ اختیار کرنا نہ اختیار کرنا اس کے لیے بڑی۔ اور ہمارے یہاں مفتیان اکرام ہیں جو انہوں نے بڑے کھول کے اور وضاحت کر دی ہر چیز کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے، یہ جو ہے نا، اس میں ایک آدمی دیکھو نا، حدیث پاک میں ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھے گا، نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اب ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز چھوڑے پھر رہا تھا، بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ کہہ رہے جی میرے سے نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی، نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میری صحیح نہیں ہوتی، لہذا میں نماز پڑھنی چھوڑ دی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھے گا منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اس کو پوری دنیا میں کوئی انسان عقل مند نہیں کہے گا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ نماز صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم نے نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے پڑھ رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ہماری نماز 100% ظاہری اور باطنی اعتبار سے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھنے کی کوشش جاری ہے، کوشش۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یعنی عدل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہیں جی، تو اس کو یہ یعنی بظاہر یہ تقویٰ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہند و پاک میں، کہ یعنی ہم شادی ایک کر رہے ہیں کیونکہ ہم سے عدل نہیں ہو سکتا، لہذا ہم بہت تقوی کے اعلیٰ معیار پہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ غیر مناسب تقویٰ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ وَكَفَىٰ بِهِمْ أُسْوَةً وَكَفَىٰ بِهِمْ قُدْوَةً۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ عدل کا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم عدل پورا کر رہے ہیں، وہ بھی عدل کی کوشش فرماتے تھے۔ تو ہم بھی عدل کی کوشش کرتے ہوئے نکاح کریں اور اس سنت کو فروغ دیں، اور ہمارا بالکل یہ نہیں ہے موقف جو آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، یہ صرف اس لیے کہ ابھی زنا تو بہت ہی خطرناک، لا تقربوا الزنا، وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کی دنیا آخرت میں سخت سزائیں اور وعیدیں ہیں، اور عدل نہ کرنا بھی ظلم بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا دونوں گناہوں سے بچنے ہیں، لیکن اس میں یعنی ابھی تو صرف اس نے دوسری شادی کر کے دیکھا ہی نہیں، اور اس کو صرف ایک وہم سے ہے کہ شاید میرے سے عدل نہ ہو پائے، لیکن عدل انشاءاللہ وہ شادی کرے
اور عدل کرنے کی کوشش کرے، نماز پڑھے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ کوشش کرنے کے باوجود کمی بیشی ہوگی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ تم جیسے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہیں جی تم عدل پورا جیسے ہونا چاہیے ظاہری باطنی اعتبار سے نہیں کر سکو گے، لیکن لہذا تم ایسا بھی نہ کرنا کہ بالکل ایک ہی طرف پورا میلان ہو جائے اور دوسری طرف بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، تو اس طرح نہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو یعنی دنیا بھر میں ہر خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے، اور خاص طور پہ یہ جو خیر ہے ہمارے ہند و پاک میں، اس خیر سے بہت بڑی محرومی ہے اور بہت طرح طرح کے وساوس ہیں، اور یہ صرف ایک وسوسے اور وہم ہی ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ہم افریقہ میں گئے، وہاں ہم دیکھا ہر بندے کی 3-4 شادیاں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت خوشگوار ماحول پایا، پرسکون ماحول پایا، بابرکت ماحول پایا۔ افریقہ کے اور ملک میں گئے تو وہاں پر یہ چیز نہیں تھی، تو وہاں بڑی خطرناک اور غیر مناسب چیزیں سامنے آئیں، تو ہمیں صاف کھلا محسوس ہوا کہ وہ بہتر تھا، اس میں خیر و برکت ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، یہاں انتہائی خطرناک صورتحال ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور ہمارا پاکستان بھی اسی خطرناک راستے پہ گامزن ہے۔ لیکن ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس تحریک کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ چاہت ہے اللہ پاک ساری دنیا سارے ہمارے ملک ہند و پاک کے بھائیوں کو بہنوں کو اس تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تحریک میری یا میرے باپ کی نہیں ہے، حضرت قاری صاحب کی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی چلائی ہوئی تحریک ہے۔ نکاح کو آسان سے آسان تر کیا جائے تاکہ گناہ مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ